السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں لے کر آیا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت ہی سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا کہ عمر، کیا تمہیں تمہاری نفس دھوکہ دے رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ سیدنا عمر فاروق کے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کہتے ہی اپنے بہن اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کے سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دل، جان اور ایمان نچھاور کر دیا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیمی الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ایک کلمات سنا تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر واللہ میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب
اور عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے دین اسلام کو توقیت پہنچا، اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر رخت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے یہاں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ روایات میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا، بھانجے کیسے آنا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کہا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ جلس فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافظ کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عنقریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی رعب و دبدبہ کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبۃ اللہ کے گھر دہلقہ بنا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبۃ اللہ کے گھر دہلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت صہب بن سمان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس روز حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنے زمین والوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان والوں کو بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے برس ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایمان لانے والے مردوں کی تعداد 40 اور عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد دین اسلام دن رات ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور لوگ جوش در جوش حلقہ بگوش اسلام لاتے